مہینے کی زندگی کے دوران قیمت چینی کی 20% بڑھ جاتی ہے؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ کیا کمیشن نے یہ پتہ کیا کہ چینی کتنے کی بک رہی ہے؟ کیا حکومت نے کوئی قدم اٹھایا چینی کی قیمت گرانے کے لیے؟ ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس ہے؟ عوام تو چینی کی قیمت ادا کیے جا رہے ہیں، 20 مہینے گزر گئے ہیں، ایک فیصلے میں چینی کی قیمت بڑھائی، وہ کابینہ کا فیصلہ تھا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا۔ کابینہ کو ہیڈ کرتا ہے پرائم منسٹر۔ پرائم منسٹر آج آ کے جواب دے پاکستان کے عوام کو کہ ان پر کیوں یہ ڈاکہ ڈالا گیا، اور جو ڈاکہ جاری ہے، اور آج بھی حکومت کوئی قدم لینے کو تیار نہیں ہے۔ حکومت آج بھی اس شوگر مافیا کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ شوگر مافیا کابینہ کی ٹیبلوں پر بیٹھا ہوا ہے، شوگر کابینہ عمران خان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، شوگر کابینہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اور آج ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے کمیشن بنا دیا۔ آپ نے ڈاکہ مارا، آپ نے کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے قانون کے بنائی کی وجہ سے سامنے آئی ہے، اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی ہے، کیونکہ اس نے اصل حقائق کو چھپایا ہے اور صرف توجہ ہٹانے کے لیے ایسی باتیں 347 صفحے پر لکھ دی ہیں کہ پاکستان کے عوام کو حقیقت نہ پتہ چلے۔ میں پھر یہ کہوں گا 3 بنیادی عنصر ہیں اس معاملے کے کہ چینی کی قیمت کیوں بڑھی اور اس کے ساتھ کیا چیزیں ہیں، کون سے ایشوز ہیں۔ سب سے پہلا ایکسپورٹ کا فیصلہ۔ چینی کی قیمت تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ 60% بڑھ چکی ہے۔ ایکسپورٹ کے فیصلے کے ذمہ دار کون لوگ ہیں، کیوں انہوں نے فیصلہ کیا۔ دوسرا، ایک سبسڈی دی گئی۔ تیسرا، مانیٹر نہیں کیا گیا۔ مانیٹرنگ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ 20 مہینے تک چینی کی قیمت بڑھتی رہی اور آج بھی بڑھ رہی ہے، لیکن حکومت جو ہے کوئی کریکٹیو ایکشن نہیں لے رہی، آج بھی نہیں لے رہی۔ چینی کی ایکسپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے زمانے میں بھی ہوئی، سبسڈی بھی دی گئی اور مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ تو آج کا مقصد صرف آپ کے سامنے اس کمیشن کے حوالے سے یہ بات رکھنا تھا کہ اصل مجرمان کو چھپایا گیا، توجہ ہٹائی گئی، اور جو قیمت، جو ڈاکہ چینی کی قیمت کی صورت میں پاکستان کے عوام پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہ آج بھی جاری ہے۔ جو دیگر معاملات ہیں ان کی ہم پریس کانفرنس پھر کریں گے کہ سبسڈی کیا ہوتی ہے، کس نے ادا کی۔ میں ذمہ دار آدمی بیٹھا ہوں، ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، اور میں نے سبسڈی دی ہے چینی کی ایکسپورٹ پر۔ اگر پرچہ درج کرنا ہے کسی نے، پرچہ درج کرے، ایک مجھ پر کرے، ایک عمران خان پر کرے، کیونکہ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ مجھے کوئی سبسڈی کا پتہ نہیں تھا، مجھے وفاقی حکومت نے ڈائریکشن دی کہ سبسڈی دو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ کابینہ ہے، میری کابینہ وہ کابینہ تھی جس نے کہا تھا کہ اس کے بعد وفاق سبسڈی نہیں دے گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو سبسڈی پر بات انشاءاللہ اس کے بعد کی جائے گی۔ جو حکومت کی فیلیور ہے مانیٹرنگ میں، قیمت کو کم نہ رکھنے میں اور قیمت کے مستقل بڑھنے میں، اس کی بات بھی انشاءاللہ علیحدہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سوال ہو گئے یار، اب آپ پوچھ لیں۔ چینی جو خریدی گئی ہے، یقیناً قیمتی چینی ہے، اور آپ نے 2.5 مہینے کے داموں یہ خریدی ہے۔ پہلی دفعہ مارکیٹ میں چینی خریدنے گئے ہیں، لیکن آپ اس چینی کے حوالے سے بتائیں۔ یہ یہاں کونے کی دکان ہے، 2.5 قیمتی ہو گئی ہے، آپ نے خریدی ہے، قیمتی ہو گئی ہے، تو میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ رسید 90 روپے کی ایک عام دکان سے دی ہے، نہ دکاندار کو جانتا ہوں نہ کسی کو جانتا ہوں۔ عید گزر گئی ہے، عید کے بعد دھمکیاں دے رہے ہیں یا باقی؟ میرے بھائی چینی کی قیمت یہ 85 ہوگی، شاید 92 بک رہی ہو۔ چینی مہنگے داموں بک رہی ہے، یہ وہی چینی ہے جو 55 میں بکتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ چھوڑے گا۔ جی نواز شریف صاحب کی آج ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، حکومت کے تمام ترجمان اور وزراء جو ہے وہ اس پہ باری باری ٹویٹ کے ذریعے اپنے پیغامات دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس پہ یا تصویر خالی پڑ گئی ہے، نواز شریف صاحب کا باہر ہے؟
नहीं, आपकी बात समझ नहीं है। ये तस्वीर है नवाज शरीफ साहब की जो वायरल हुई थी आज सोशल मीडिया पे, सुबह से बात चौधरी यार मेरे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, वजीरों के पास वक्त है, क्योंकि वो चीनी का तुमको परवाह नहीं है, वो सोशल मीडिया ही देखते रहते हैं सारा दिन। जी करने का फैसला था वो किसी को बचा के मुझे नायल किया गया, तो क्या चीनी की जो रिपोर्ट आई है जिसमें जहांगीर तरीन है, आप समझते हैं मुझे बचाने के लिए जहांगीर तरीन? देखिए, मैं जहांगीर तरीन का वकील नहीं हूँ, मैं किसी का वकील यहाँ पर नहीं हूँ। मैं तो पाकिस्तान के अवाम की बात कर रहा हूँ जो ये 1 किलो चीनी आज भी 90 रुपए की ले रहे हैं। मेरे भाई शायद 85 की लेते होंगे, तो मुझे दुकान बता दें, मैं उधर से ले लूँगा। जी देखिए, मैं तो सबको मासूम समझ, हुकूमत ही मासूमियों की है। यहाँ तो कोई चोर नहीं है, सिर्फ 200 अरब का डाका डाल के सारे आराम से बैठे हुए हैं और कमीशन पे कमीशन बना रहे हैं जो नालायक अफसरों पर और नाअहल अफसरों पर मुश्तमिल है, जो ये पता नहीं कर सके कि एक्सपोर्ट का फैसला सही था या गलत था, जो ये पता नहीं कर सके कि ये फैसले करने वाले लोग कौन थे। तो माशाल्लाह सारे ही मासूम हैं, उस्मान भी मासूम है, दोनों उस्मान मासूम हैं। ठीक है, कौन है जी? सिंथिया? यार मेरी इनसे मुलाकात नहीं है। कौन से मैं अमेरिका में काम करती हूँ? यहाँ पर पाकिस्तान में पुलिस के तौर पे वो आई है और देखिए, हमारे मुल्क में हर एक को हक है जो मर्जी बात करे, टूरिस्ट को तो बिल्कुल हक है जो मर्जी बात किया करे। झाड़ू हुकूमत पर ही फिरेगा, मुझे तो ये नजर आता है, तो ये चीनी की वजह से फिरेगा। हमारे साथ ये बताइएगा, चीनी से बड़ा मसला है सर कोरोना का है, आप लोग अपोजिशन में है, कोई कोरोना के हवाले से बात नहीं हो रही, बहुत बड़ी मुश्किल में है सब अस्पतालों में, और खास तौर पर अगर आपके हल्के की बात की जाए तो वहाँ पर मेजोरिटी जो है वो लोग होटलिंग के ऊपर चल के सारा अपना सिलसिला चलाते हैं, वहाँ पर भी सब मुश्किलात हैं। तो आप समझते हैं कि चीनी सब बड़ा मसला है या लोगों की सेहत बड़ा? देखिए, कोरोना का मसला जो है इस पर हुकूमत कार्रवाई करती है, अपोजिशन बात ही कर सकती है, हमने बात की है और मजीद बात भी करेंगे, लेकिन हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है। जो हुकूमत चीनी को ना काबू कर सके वो कोरोना को काबू नहीं कर सकती। जहांगीर तरीन सियासी मुलाकात कर रहे हैं आपसे, कुछ क्या बात से हुआ है? अगर नहीं हुआ नहीं, मुझसे कोई रब्ता जहांगीर तरीन साहब का नहीं है। थैंक यू जी।